بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، قرآن پاک کے اندر بعض مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک سرکل بنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، او لأذبحنہ، لام کے ساتھ الف ہے، الف کے اوپر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، ایک سرکل بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، سلاسلہ، لام زبر الف لا جو ہے، الف کے اوپر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، ایک سرکل بنی ہوئی ہے۔ کوশ্چن یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دائرہ کیوں بنا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اس دائرے کا کیا نام ہے؟ الف کے اوپر جو دائرہ بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اندر، اس لیکچر کے اندر ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا الف مدہ کا۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں جب بھی الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، اس کو ہم بولتے ہیں الف مدہ۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو ہم بولتے ہیں الف مدہ۔ اور جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے نا، اس کو ہم ایک الف تک لمبا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، ایک لفظ ہے صراط مستقیم، را زبر الف را ہے، الف سے پہلے زبر ہے جو کہ را کے اوپر ہے، تو یہ الف مدہ کی ایگزامپل ہے، تو میں را کو لمبا کروں گا ایک الف تک، ٹھیک ہے؟ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی الف سے پہلے زبر آتی ہے نا تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو ایک الف تک لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، آپ کی اسکرین پہ ہے، یہاں پہ دیکھیں لفظ قنوان، قنوا، واو زبر الف وا۔ اب الف سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے جو کہ واو کے اوپر ہے، یہ بھی الف مدہ کی ایگزامپل ہے، تو یہاں پر بھی میں ایک الف تک لمبا کر کے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی الف سے پہلے زبر آتی ہے نا اس کو لمبا کیا جاتا ہے ایک الف تک۔ ایک الف تک کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے الف مدہ۔ لیکن قرآن پاک میں جب بھی اگر کسی الف کے اوپر یہ سرکل بنی آ جائے اس کا ذرا اور ہی قاعدہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں 6 مقامات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر الف کے اوپر اگر اس طرح سے دائرہ بنا آ جائے گا نا تو وہاں پر ہم نے الف کو لمبا کر کے، الف کی وجہ سے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ، رول فالو نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ وہاں پر وقف کریں گے تو پھر آپ نے الف کی وجہ سے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اگر آپ وقف نہیں کرتے، اگر آپ اس کو وصلاً پڑھتے ہیں، مطلب ملا کے پڑھتے ہیں، کنٹینیو اپنی تلاوت کو اگر آپ رکھتے ہیں، وہاں پر الف کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہو جائے گی، آپ نے وہاں پر لمبا نہیں کرنا۔ وہ 6 مقامات کون سے ہیں؟ اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، 3 مقامات یہ ہیں جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ کون سی صورت میں استعمال ہوئے ہیں اور آیت نمبر کون سی ہے یہ بھی میں نے مینشن کی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ 3 الفاظ یہ والے ہیں اور 3 الفاظ یہ دیکھیں اب یہ والے ہیں۔ یہاں پر بھی میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نیچے آیت اور صورت کا نام میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو قرآن پاک کے اندر یہی 6 مقامات ہیں، یہی 6 الفاظ ہیں، یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ صورت کا نام، آیت نمبر میں نے بتا دیا کہ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے نا تو ہم الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب الف مدہ کا قاعدہ فالو کیا جائے گا۔ الف مدہ کا قاعدہ کون سا تھا کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ایک الف تک، مطلب 2 سیکنڈ تک۔ اگر ان 6 مقامات پر ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو ہم الف مدہ کا رول فالو کریں گے، لیکن اگر ہم نے وقف ان کے اوپر نہیں کرنا تو وہاں پر ہم الف مدہ کا قاعدہ فالو نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، باری باری میں ان کو بتاؤں گا پڑھ کے کہ اگر ہم نے کنٹینیو کرنا ہے پڑھنا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اگر وقف کرنا ہے پھر ہم کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے لاکننا۔ اب یہاں پر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ہے لاکنہ هو اللہ، الف کے اوپر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ وقف کرتا ہوں نا لاکنہ پہ، تو الف کو میں پڑھوں گا، یعنی کہ لمبا کر کے میں اس کو نون کو پڑھوں گا لاکنہ، ٹھیک ہے۔ میں لمبا کیا ہے نون کو الف مدہ کی وجہ سے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ لیکن اگر میں نے اس کے اوپر وقف نہیں کرنا، سٹاپ نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے، آگے کنٹینیو میں نے کرنی ہے اپنی تلاوت، تو پھر میں الف کی ویلیو 0 کر دوں گا، کیونکہ اوپر دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس کو میں ریڈ کروں گا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ، تو یہاں پر میں الف کو لمبا، نون کو لمبا میں نہیں کروں گا الف کی وجہ سے، اگر میں نے ملا کے پڑھنا ہے تو۔ کلیئر ہے؟ لگتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو جب بھی ہم ان 6 حروف کے اوپر وقف کریں گے نا، وقف کریں گے تو الف کو ہم پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کرنا تو الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، الف کی ویلیو ہم 0 کر دیں گے۔ اسی طرح جو نیکسٹ لفظ ہے ہمارا، جو نیکسٹ ورڈ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 ہے، لفظ استعمال ہوا ہے قواریر۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم نے سٹاپ کیا ہے نا اس کے اوپر، تو ہم الف کی وجہ سے را کو لمبا کریں گے، قواریر قواریر۔ لیکن اگر ہم نے سٹاپ نہیں کرنا، جیسے کہ آیت نمبر 16 جس کو میں نے بلیو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اگر میں نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا اور اس کو میں اگر کنٹینیو کر کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں اس کو پڑھوں گا قواریر من فضۃ، قواریر من، را کو لمبا نہیں کریں گے الف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب اگر میں وقف کروں گا قواریر، را کو لمبا میں کروں گا، لیکن اگر میں نے سٹاپ نہیں کیا، میں نے تلاوت اگر کرنی ہے کنٹینیو کر کے وصلاً میں نے اس کو پڑھنا ہے، تو پھر میں الف کی ویلیو 0 کر دوں گا۔ اسی طرح جو تھرڈ ہے نا، وہ لفظ ہے آنا۔ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی جہاں مرضی لفظ آنا آ جائے نا، تو وہاں پر ہم الف کی ویلیو 0 ہی کرتے ہیں، الف کو ہم نہیں پڑھتے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے قل انما آنا باشرم، آنا باشرم۔ اب الف سے پہلے زبر ہے، جو الف مدہ کا رول ہم نے پڑھا تھا، الف سے پہلے زبر آ جائے تو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی لفظ آنا استعمال ہو، لفظ آنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں می، ٹھیک ہے۔ تو لفظ آنا جس کا مطلب ہوتا ہے میں، اگر جہاں پر بھی استعمال ہو، وہاں پر اس کے ساتھ والا جو الف ہوتا ہے اس کی وجہ سے نون کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہاں پر اس کے اوپر دائرہ نہیں بھی نہ ہے، سرکل نہیں بھی ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی لفظ آنا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو وہاں پر دائرہ نہ بھی استعمال ہو، لیکن آپ نے نون کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وہ رول جو الف مدہ والا ہے وہ اس کے اوپر فالو نہیں کیا جائے گا۔ اس کو بالکل سمپل پڑھیں گے، قل انما آنا باشرم، آنا باشرم نہیں کریں گے، آنا باشرم مثلکم، آنا باشرم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافرون میں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، ولا آنا عابدم، عین کو تو لمبا کیا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، لیکن جو آنا ہے نا اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ولا آنا عابدم، آنا عابدم۔ پورے قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا، لفظ آنا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو جہاں پر بھی لفظ آنا استعمال ہوگا اس کے ساتھ کا الف نہیں پڑھا جائے گا، اگرچہ اس کے اوپر دائرہ ہے یا پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لفظ استعمال ہوا ہے الظنون، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم وقف کریں گے تو الف کو ہم نے پڑھنا ہے، اگر وقف نہیں کریں گے تو الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے باللہ الظنون، اگر میں یہاں سٹاپ کرتا ہوں تو اس کو میں ریڈ کروں گا باللہ الظنون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دائرہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس لفظ کو خاص کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر میں چاہتا ہوں میں دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھوں،
اگلی آیت کو میں ملا کے پڑھوں، ظنونا کے اوپر میں وقف نہ کروں، تو آپ نے نا کو لمبا نہیں کرنا، اس طرح نہیں پڑھنا الظنون ہنالک، نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر میں نے سٹاپ نہیں کرنا، اس کو میں پڑھوں گا باللہ الظنون ہنالک، باللہ الظنون ہنالک، نا کو لمبا میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی خاص کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر اور سورت کا نام میں نے بتا دیا کہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح جو نیکسٹ ہے وہ ہے الرسول، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں استعمال ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اگر میں یہاں پر وقف کرتا ہوں نا تو پھر میں نے الف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الرسول وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، لام کے اوپر دو زبر ہیں، تو جب بھی دو زبر کے اوپر وقف ہوتا ہے تو وہاں پر ہم ایک زبر ختم کر دیتے ہیں، ایک زبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں وقف بالابدال۔ تو یہاں پر میں اس کو پڑھوں گا، اگر میں نے سٹاپ کیا ہے تو وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اگر میں نے سٹاپ نہیں کرنا تو میں لام کو آگے واو کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا، تو پھر الف میں ختم کر دوں گا، الف ختم کر دوں گا، جو تنوین ہے نا لام کے اوپر دو زبر ہے تو واو کے اوپر میں شد ڈالوں گا، تشدید ڈال کے لام کو واو کے ساتھ ملا دوں گا، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا، اسی طرح ہوگا کہ اگر میں سٹاپ کروں گا تو الف کی ویلیو ہوگی، اگر ملا کے پڑھوں گا تو الف کو ختم کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 ہے، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے السبیل، یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس آیت ہے وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اگر میں سٹاپ کروں گا تو الف کی ویلیو بنے گی ہمارے پاس، الف کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا 2 سیکنڈ تک، ایک الف تک، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، سبیل، لیکن اگر میں نے سٹاپ نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں میں نیکسٹ آیت کو ساتھ ملا کے پڑھوں، پھر میں الف کی ویلیو 0 کر دوں گا، الف کو میں نہیں پڑھوں گا، لام کو لمبا نہیں کروں گا، اس کو میں اس طرح سے پڑھوں گا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، دوبارہ دیکھیں فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا، سبیل ربنا، لام کو لمبا نہیں کروں گا، اگرچہ ان 6 ورڈز میں کسی کے اوپر دائرہ ہے، کسی کے اوپر دائرہ نہیں ہے، لیکن ان کو خاص کیا گیا ہے کہ اگر وقف کریں گے تو الف کو پڑھنا ہے، وقف نہیں کریں گے تو الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ کلیئر ہے؟ تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پورے قرآن پاک میں 6 الفاظ ایسے ہیں، میں نے سورت کا نام اور آیت نمبر آپ کو مینشن کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ 6 الفاظ یہ والے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے الف کو، اگر میں نے الف کے اوپر وقف کیا ہے تو میں نے الف کو پڑھنا ہے، مطلب اس کو لمبا کر کے ہم پڑھیں گے 2 سیکنڈ تک، اگر ہم نے وقف نہیں کیا تو الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، اگرچہ اس کے اوپر دائرہ ہو یا پھر نہ ہو۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ان 6 الفاظ کے علاوہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر الف کے اوپر دائرہ بنا ہوگا، جیسے یہاں پہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے ان مرجعہم لإلل، اب یہاں پر لام کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں او لأذبحنہ، یہاں پر بھی لام کے ساتھ جو الف ہے، الف کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو اور بھی بہت سارے مقامات ملیں گے کہ دائرہ بنا ہوگا، لیکن جو 6 الفاظ میں نے 3 کر کے، 3 یہ والے الفاظ ہیں، سورت کا نام، آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگلے 3 یہ والے الفاظ ہیں، سورت کا نام، آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دیا کہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ ان 6 الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ وقف کریں گے تو الف کو پڑھنا ہے، نہیں کریں گے تو نہیں پڑھنا، لیکن ان 6 الفاظ کے علاوہ باقی جہاں پر بھی یہ دائرہ استعمال ہوگا الف کے اوپر، تو وہاں پر ہم نہ وقف میں الف کو پڑھتے ہیں نہ ہی وصلاً الف کو پڑھتے ہیں، مطلب اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اگر دائرہ آ گیا ہے پھر بھی الف کو نہیں پڑھنا، اگر اس کے اوپر وقف کرنا ہے پھر بھی الف کو نہیں پڑھنا۔ 6 الفاظ جن کو خاص کر دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے، نہیں کریں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن ان 6
الفاظ کے علاوہ جہاں پر بھی دائرہ استعمال ہوگا الف کے اوپر، وہاں پر کسی بھی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، چاہے آپ اس کے اوپر وقف کریں یا وقف نہ کریں، پھر بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی اسکرین پہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نمبر 1 پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اگر میں اس کے اوپر وقف کروں گا تو کیا میں الف کو پڑھوں گا یا پھر نہیں پڑھوں گا۔ اسی طرح نمبر 2 کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر وقف کرتا ہوں اس لفظ کے اوپر تو کیا میں الف کو پڑھوں گا یا پھر نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے جو آپ کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نمبر 1 پہ الف کو پڑھنا ہے وقف کی صورت میں یا پھر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یس نو میں جواب دے دیں یا پھر ہاں اور نہیں میں جواب دے دیں۔ انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا پھر نہیں آئی، تو انشاءاللہ میں آپ کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا کمنٹ باکس میں انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔